کسی کو گھر سے نکلنے کی آرزو ہے مگر کسی کو گھر سے نکلنے کی آرزو ہے مگر کمال میرا ہے چلتا رہا سفر میں رہا کمال میرا ہے چلتا رہا سفر میں رہا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلسٹ، اور ہمارے بیچ موجود ہے خاص ملاقات میں فہیم اختر صاحب لندن سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں لندن سے کلکتہ کا سفر، ایک جذبے کا ثبوت، زمیں سے محبت کا اظہار۔ فہیم اختر کا سفر ایک سفر نہیں ہے بلکہ زمین، زبان، ادب سے محبت کا وہ ایک علامت ہے جو ہماری قدروں کو نمایاں کرتا ہے اور زبان و ادب کو فروغ دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے بات کریں گے فہیم اختر صاحب سے۔ فہیم اختر صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بھائی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جب سے میں کلکتہ تشریف لایا ہوں مسلسل میرا پیغام، جو باتیں، سوالات، جواب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کلکتہ آنا اور پھر واپس جانا دونوں ہی خوشی کا بھی لمحہ ہوتا ہے اور پھر افسوس کا بھی مقام ہوتا ہے کہ مجھے شہر چھوڑنا پڑتا ہے، چونکہ لندن میں 30 برس سے میں مقیم ہوں، تو لندن بھی میرا گھر ہے اور کلکتہ بھی میرا گھر ہے۔ تو اب یہ ایسا پہلو ہے کہ اس کو میں کیا بتاؤں، افسوس لگتا ہے، جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور لوگوں کی جو پذیرائی ہے، حوصلہ افزائی ہے، وہ ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پر میں لے کے جاتا ہوں۔ لندن میں اتنی مصروفیت کے بعد آپ کا بین الاقوامی سطح پر دورہ کرنا، اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرنا، کیسے محسوس کرتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے، یہ ایک تو جذبہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی خاص کام کر رہا ہوں، ایک عام سپاہی کی طرح میں کام کرتا ہوں، کسی نام نمود کے لیے نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں یہ ہے کہ اسی جذبے کے تحت میں آج سے نہیں، پچھلے کلکتے میں بھی جب میں تھا تو اپنے طور پر بڑے کاموں میں ملوث تھا، بہت فلاحی کام کرتا تھا۔ آنے کے بعد بھی ہم نے اس کو جاری رکھا ہے، اور لندن میں رہتے ہوئے کلکتے سے ایک برج ہم نے بنائی ہے، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی ہے اور کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ انسانی فریضہ ہے، ہم سب، ہر کوئی کر رہا ہے، ہم بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جاری و ساری رہے۔ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے بینر کے تلے جس طرح سے آپ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ ادارہ تو 17 برس ہو گئے ہیں کلکتہ میں قائم ہوئے، 15 لوگوں کی ٹیم ہے، سب لوگ مل جل کے کام کر رہے ہیں، اس میں کئی مختلف اداروں کے ساتھ بھی ہمارا تعاون ہے اور ہم کولیبریشن میں کام کرتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ تو ہمارے نہیں ہیں، چونکہ فنڈنگ ہماری ذاتی ہوتی ہے، ہم کسی ادارے سے لیتے نہیں ہیں، گورنمنٹ سے لیتے نہیں ہیں۔ تو یہ اچھی چیز ہے کہ 17 سال سے یہ ادارہ جو ہے متحرک ہے۔ دشواریاں بہت ہیں، لیکن ہم دشواریوں کا حل نکالتے ہیں، اور کلکتہ کے بھی جتنے ادارے ہیں ان سے بھی ہمارے ساتھ جو ہیں تال میل اچھے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں۔ دیکھیے، بڑے بڑے بینر لگتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ہمارا ادارہ جو ہے وہ بنا بینر وغیرہ کے کام کرتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، کہ ہم کام پر بلیو کرتے ہیں کہ کام ہو، لوگوں تک جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور ہم اسی پر یقین کر کے کام کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کا جو ایوارڈ کا پروگرام ہے، اس بار بھی تقریباً ایوارڈ دیا گیا ہے سیف الرسول صاحب کو، تو کیا لگتا ہے یہ پروگرام آنے والے دنوں میں اور کس نوعیت کا پروگرام ہوگا؟ دیکھیے، یہ صوفی جمیل میموریل ایوارڈ تو 16واں تھا، اس کے قبل 15 لوگوں کو دیا گیا، اور سب ایسے لوگوں کو دیا گیا جن کا اردو ادب میں ایک نمایاں رول رہا ہے، انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ تو اس کو جاری رکھنا، ہماری کمیٹی لگ بھگ 3-4 مہینے اس پر محنت کرتی ہے نام کے انتخاب میں، تو اب تک تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، زندگی رہی تو یہ کام چلتا رہے گا۔ اور چونکہ شہر کلکتہ سے یہ ایوارڈ ہے، تو عالمی سطح پر کلکتے کا نام اردو میں ایک بہت اہم نام مانا جاتا ہے،
اور یہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ کام کلکتہ ہی سے ہو، چونکہ کلکتہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑا اہم شہر ہے، تو اسی لیے یہ کام الحمدللہ جاری ساری ہے۔ فہیم اختر صاحب، دوسرے اداروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے شہر کولکتہ میں، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح آپ کے کام کو دیکھ کر وہ بھی اپنے سے جو ممکن ہو سکے وہ سماج کی فلاح و بہبودگی کے لیے کام کر سکیں؟ دیکھیے، ادارہ تبھی چلے گا جب آپ کام کریں گے، اور کسی بھی طرح سے آپ کام کرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی ہو تو کام کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پروجیکٹ بہت بڑا ہونا چاہیے، کوئی ضرور۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ واحد ادارہ ہے جس نے شاعر کو بیوہ پینشن دیا، تو ہم لوگوں نے اس کو کئی سال تک بیوہ پینشن دیا۔ ایک سوال میرا یہ ہوگا فہیم اختر صاحب، بامبئی کے مہاراشٹر کے بامبئی میں وہاں بھی کئی ایک اسکولوں کا وہ چیریٹی کے ہم لیے نے آپ تعاون کرتے ہیں؟ انجمن اسکول کو 40 لڑکیوں کو ہم نے اسکالرشپ دی ہے، ابھی بھی یہاں کلکتہ میں یہ بات چل رہی ہے اسکالرشپ دینے کی۔ تو اس طرح سے ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بہت ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہی ہیں کہ یونیک ہو اور وہ کام ہو جو دوسرے ادارے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں منافقت بہت ہے اور ہم غیبت بہت کرتے ہیں۔ ہم نے شہر میں دیکھا ہے غیبت بہت کرتے ہیں لوگ، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں غیبت منع ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ میں آتا ہوں، ایک طبقہ مجھ سے ناخوش ہے، ایک طبقہ خوش ہے، یہ سب نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس سے گمراہ ہوتی ہے قوم کی بدنامی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، کوئی ضروری نہیں ہر کوئی پسند کرے، لیکن اسی طرح سے اس میں ڈویژن نہ لائیں، ہمیں متحد ہونا۔ آج حالات بہت خراب ہیں پوری دنیا میں، مسلمانوں کی جو حالت ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں، ہم بھی واقف ہیں، تو ہمیں اتحاد جو ہے نا قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروپ میں دیکھیے، دو لوگوں کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں، اس پر ٹھیک ہے، لیکن کسی پیمانے پر جب قوم کی بھلائی کی بات ہو یا اس کی، تو وہاں پر تھوڑا سا آپ کو رعایت برتنا ہوگا، وہاں سوچنا پڑے گا قوم کو، فہیم کو نہیں۔ آپ فہیم سے بغض رکھیں، فہیم سے نفرت کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب قوم کی بات آتی ہے، زبان کی بات آتی ہے، یہ سب چیزیں آج یہی ہوا ہے کہ زبان کو الگ کر دیا گیا، قوم کو الگ کر دیا گیا، مفاد پرستی آ گئی ہے۔ ان سب وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سیاست نے بہت زیادہ جو ہے ہر چیز پر غالب ہو گئی ہے، اور ہمارے کام جو ہیں وہ ہو نہیں پا رہے ہیں۔ ہر آدمی جو کام کر رہا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جو کام نہیں کر رہا وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ 2024 کو لے کر کیا پیغام دینا چاہیں گے فہیم اختر صاحب، صوفی جبین اختر لٹریسی سوسائٹی کے سرپرست کی حیثیت سے؟ دیکھیے، 2024 سے ہم چاہیں گے کہ امن کا سال ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فلسطین میں قتل عام اور مارا گیا ہے، انسانیت کا خون ہوا ہے، ہم سب بے بس ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، تو ہم چاہیں گے 2024 سب کے لیے جو ہے ایک اچھا سال ہو، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کی جائے، سمجھے نا، ہم متحد ہو جائیں، ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر کے ہم آگے بڑھیں، اور جو بھی 2024 میں ہم سے ہو سکے، جو کام بھی اسے ہم کر۔ دیکھیے، ایک پڑوس میں جا کر کے کسی سے بات کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہو جائے گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ ہم تو پریشانیوں کا جو ہے خامخواہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو نکلنا پڑے گا، لوگوں کو سوچنا پڑے گا آگے۔ اللہ مالک ہے، 2024 ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سال ہو سب کے لیے۔ بہت بہت شکریہ فہیم اختر صاحب دا لوکل جرنلسٹ کی ٹیم کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلسٹ پہ خاص ایپیسوڈ، خاص ملاقات میں فہیم اختر لندن سے کولکتہ کا سفر نامہ۔ پل پل کی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں دا لوکل جرنلسٹ کے ساتھ۔ میں شمس الدین کولکتہ سے، بہت بہت شکریہ۔